حضرات محترم، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کیوں بنے؟ لوگ آج اعتراض کرتی ہیں کہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا، امام احمد رضا جو ہے اعلیٰ حضرت بن گئے، سارے حضرت اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں، یعنی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتی ہیں؟ لوگ آج اعتراض کرنے لگے۔ تو لو میں آج آپ کو بتا دوں کہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا اور امام احمد رضا جو ہے اعلیٰ حضرت کیوں بنے۔ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کی سائنسی فنون نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کی ریاضی دانے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کی ریاضی کی صلاحیتوں نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کے علم حدیث نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کے علم تفسیر نے نہیں بنایا۔ امام احمد رضا نے 1200 کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نہیں بنے۔ امام احمد رضا نے کتنی ساری نعتیں لکھی ہیں، لیکن ان نعتوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نہیں بنے۔ امام احمد رضا کو 108 علوم و فنون پر مہارت حاصل ہوئی، لیکن مہارت حاصل ہونے کے بنا پر بھی اعلیٰ حضرت نہیں بنے۔ امام احمد رضا کو اگر کسی نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے تو وہ آواز مہردا کی سرزمین سے آتی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اور آل نبی کی سچی غلامی کی ہے، اسی چیز نے انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا، اسی چیز نے انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ حضرات محترم، امام احمد رضا اس عاشق صادق کا نام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اہل سنت پوری زندگی خود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے، بلکہ آپ نے تو یہ پیغام دے دیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی ہر بیمار اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے، لیکن جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے، جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے، وہ اس میں دوا نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے۔ بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتی ہے کہ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، وہ کیسا عاشق تھا، اس نے جو بات کی ہے عشق رسول میں کی ہے، اس نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول میں لکھا ہے۔ وہ چلتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر چلتا تھا، وہ بیٹھتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر بیٹھتا تھا، اس کا قلم مصطفیٰ کریم کی مدح پہ لکھتا تھا، اس کے ہونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان کہا کرتے تھے، وہ سوتے تھے تو لفظ محمد بن کر سوتے تھے۔ اس کا حال یہ تھا، وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا، عشق میں اپنے آپ کو یوں گھمانا چاہتا تھا کہ خود کہتی ہیں کہ ایسا گھما دے ان کی بنا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی بنا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکوں۔ حضرات محترم، وہ سچا عاشق تھا، وہ ایسا عاشق تھا۔ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی قدم یاد آتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں، وہ لقیر کا فقیر نہیں تھا، وہ سراپا عشق تھا، وہ عشق محبت کا امام تھا۔ اس نے عشق کے وہ موتی بگھیرے ہیں کہ برے صغیر میں اگر آج عشق کے دنگے بج رہے ہیں تو امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے زمزم نکلا، لیکن عاشق کو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زلیخا جب حسن یوسف پہ فدا ہو گئی، تاروں کو دیکھتے تو تارے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، پتوں کو دیکھتے تو پتے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، چاند کو دیکھتے تو چاند نہیں جلوہ یوسف نظر آتا۔ لیکن وہ عشق محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، لیکن ادب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا ہی، لیکن تو نے اپنے محبوب کی برتری کا اعلان وہاں پر بھی کیا۔ جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے تو یوں کہتے ہیں کہ ان کو بے مانگ کے ملا، ان کو یعنی آمنہ کے لال کو بے مانگ کے ملا، ان کو رگڑ کر
ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم ملا، یہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم ملتا ہے، انہیں بغیر مانگے کوثر ملتا ہے۔ زمزم اور کوثر میں فرق اتنا ہے کہ زمزم پینے والا جب زمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، لیکن وقتی طور پر۔ لیکن اے مصطفیٰ میرے آقا، تجھے بن مانگے وہ کوثر ملا ہے کہ جو ایک بار پی لینا انہیں بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ حضرات محترم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کس شان کے عاشق رسول تھے۔ آپ نے وصال سے پہلے، آپ اس دنیا فانی سے لوٹ کر جانے سے پہلے جو ہے دفن کے تعلق سے یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا کشادہ رکھنا، میری قبر کو اتنا کشادہ رکھنا کہ جب میرے مشفق و مہربان نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں گے تو میں قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں دنیا میں محفل میلاد وغیرہ میں ہم اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتی ہیں، تو جب قبر میں پیارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم تشریف فرما ہوں گے تو کس قدر میں قبر میں لیٹا رہوں گا۔ اس لیے میری قبر کو جو ہے اس قدر گہری اور کشادہ رکھنا کہ وہاں پہ بھی پڑھ سکیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی